معزز ناظرین، مدبر خان کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ بہت پاپولر ہو جاتے ہیں، لوگ ان کی بات توجہ سے سنتے ہیں، اپنے مسئلے لے کے آتے ہیں، اور ان میں بہت ساری کونسلنگ کی پاور ہوتی ہے، ہیلنگ پاور ہوتی ہے۔ وہ لوگوں کے مسئلے سنتے ہیں اور ان کے حل کرتے ہیں اور لوگوں میں بہت پاپولر ہو جاتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا ٹپس ہیں جن کی مدد سے آپ ہر دل عزیز ہو سکتے ہیں، لوگوں کی محبت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس میں جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا پرخلوص ہونا ضروری ہے۔ جو بھی مسئلہ آپ کے پاس لے کے آیا ہے اس کے لیے آپ دل میں خلوص رکھیں اور سنجیدہ ہو کر اس کی بات سنیں، اور پھر اس کو خود محسوس ہو جائے گا کہ آپ اس کے ساتھ خلوص ہیں، تو پھر آپ کی بات پہ اثر ہوگا اور وہ آپ کی بات توجہ سے سنے گا، اور انشاءاللہ پھر اس کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس کے پرابلم کو سمجھنا ہے کہ اس کی پرابلم کیا ہے، اور اس کی پرابلم آپ تبھی سمجھیں گے جب اس کو بولنے کا موقع دیں گے۔ تو آپ نے لسنر اچھا بننا ہے۔ تو پہلے آپ نے خاموشی سے اس کی بات سننی، یہ نہیں کہ فوری طور پہ اس کو حل بتانے لگ جاؤ اس کی پرابلم سمجھے بغیر۔ تو وہ یہ ایسے ہی ہوگا کہ آپ کسی شخص کے سامنے تقریر کر رہے ہیں اور اس زبان میں کر رہے ہیں جو اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، تو یہ وہی کنڈیشن ہوگی اس کی کہ وہ آپ کی بات سمجھے گا نہیں، ہوں ہاں کرتا رہے گا، اور آپ کی بات افیکٹو بھی نہیں ہوگی۔ بہت ضروری ہے کہ آپ اگلے بندے کے مسئلے کو سمجھیں، اور جب آپ اس کا مسئلہ سمجھ جائیں تو اکارڈنگلی اس کو پھر اس کا حل دیں۔ تو مثال کے طور پہ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک بندہ بھوکا ہے، وہ کافی دنوں سے بھوکا ہے، تو آپ اس کو دوسری نصیحتیں کرنے لگ جاتے ہیں ادھر ادھر کی، تو اس کا اس پہ فرق نہیں ہوگا۔ تو پہلے یہ کہ اس کو کھانا پرووائڈ کریں، اور اس کے بعد اس کو سمجھائیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بھوکا جو ہوتا ہے نا، بھوکا پیٹ وہ پھر اخلاقیات ہر چیز بھول کے نا صرف اسی کے بارے میں سوچتا ہے، اور کہتے ہیں نا کہ غریب آدمی اپنی اخلاقیات اس کے لیے مشکل ہوتا ہے سنبھالنا، کیونکہ وہ سارا اس کی فکر ہوتی ہے کہ کیسے وہ روزی روٹی کمائے اور کیسے اپنا گزر اوقات کرے، اس کی ساری توجہ اسی طرف ہوتی ہے، اور پھر اس کو وہ پورا کرنے کے لیے جب اس کو جائز طریقوں سے نہیں ملتی تو پھر وہ ناجائز طریقے بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ تو بعض لوگ اس لیے کہتے ہیں کہ غربت کا کوئی ایمان نہیں ہوتا۔ بعض لوگ بہت نیک صالح ہوتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، وہ ہر حالات میں اپنا ثابت قدم رہتے ہیں اور بے روی اور اخلاقی دوالیہ پن کا شکار نہیں ہوتے، لیکن میجورٹی جو لوگ نا پھر اسی دار میں بہہ جاتے ہیں، اور پھر ان سے وہ جرم ہو جاتے ہیں جو صرف غربت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو پھر دوسرا یہ، جب آپ نے اس کا حل کرنا ہے تو پھر ہی وہ آپ کی بات سنے گا۔ مثال کے طور پہ میں ایک اور مثال دیتا ہوں کہ ایک بندہ ڈوب رہا ہے اور وہ شاؤٹ کر رہا ہے کہ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، اور آپ شروع ہو گئے ہیں اس کے اوپر اس کو مسلمان کر رہے ہیں، اسے کہہ رہے ہیں پہلے کلمہ پڑھ لے، تو پھر وہ آپ کی بات نہیں سنے گا۔ آپ نے پہلے اس کو بچانا ہے اور اس کے بعد پھر کلمہ پڑھانا ہے۔ تو یہ ہمارا ویسے المیہ ہے کہ ہم بغیر سوچے سمجھے نا اگلے بندے کے مسائل سمجھے بغیر اپنی رائے اس پہ مسلط کر دیتے ہیں۔ تو جب ان سب باتوں کا، میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں، لوگوں سے مخلص رہیں، دوسرا ان کی بات سمجھیں، اور پھر ان کے مسئلے کا حل کریں، اور اس کے بعد پھر اس کو سمجھائیں، تبھی آپ کی بات وہ مانے گا، تبھی وہ آپ سے مخلص بھی ہوگا، آپ کی دل سے عزت کرے گا اور آپ سے پیار کرے گا، اور آپ پاپولر ہوتے جائیں گے۔ اگر آپ کو یہ میرا ویلاگ پسند آیا ہے
تو اپنی قیمتی رائے دیجیے گا، کمنٹس دیجیے گا، میرے یوٹیوب چینل کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔ But I'm just too afraid that I'll be wrong.